الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آتے ہیں اپنی سورہ کی طرف، اور سورہ ہے تکاثر، اور اس کے پڑھنے سے اگر کسی کے اندر ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی خدا نخواستہ تکبر میں آ جاتا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا کہ سورہ تکاثر پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور آج بس تھوڑا سا یہ ہے کہ کسی کو اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے کسی چیز کا، تو اس کے اوپر اگر ہم سورہ تکاثر پڑھتے ہیں یا پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بھی سورہ پڑھ کے ان کو اگر ہم پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں اپنے بچوں کو، یا ہم ان کو کہیں کہ وہ صبح شام سورہ پڑھے، اور ہے بھی بہت چھوٹی سی سورہ جس کی 8 آیتیں ہیں فقط، تو اگر ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ جو فخر آتا ہے یا جو زیادہ طلبی کی چیز ہوتی ہے نا، جیسے حرص ہے اور پھر لالچ ہے، یہ ہوس ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ یقین کی وہ منزل آتی ہے جو خدا ہم سے طلب کرتا ہے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اس سورہ کی اس کی طرف آتے ہیں کہ خداوند عالم اس سورہ میں ہمیں کیا کیا کہتا ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا کہ ترجمہ تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، الہاکم التکاثر کا تکاثر جو ہے وہ کثرت سے نکلا، اور کثرت کی میننگ ہوتی ہے بہت بہت زیادہ طلب کرنا۔ مقابر کا بھی میں نے بتا دیا تھا، کلا سوف تعلمون، یہاں پر پھر آتی ہوں اس کی طرف۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز ایسا نہیں، ہم اس کو کہتے ہیں حرف رد، یعنی کسی چیز کو ریفیوز کرنا، انکار کرنا، نہیں 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 بالکل ایسا تو نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اصل میں یوں ہے۔ تو یہاں جب خدا کہتا ہے نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں جیسے تم لوگ گمان کرتے ہو، پھر خدا کہتا ہے سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ سے اللہ نے اس کو تاکیداً بتایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ تم اس چیز کو جان جاؤ گے ان قریب۔ اور سوف کا مطلب ہوتا ہے ان قریب یا فیوچر کے لیے آتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے، لو تعلمون کہ تم جو ہے وہ کہ کاش تم جان لو، لو کاش تعلمون تم لوگ جان لیتے علم الیقین، علم یقین کو، لترون الجحیم، اور پھر ہر حال میں تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کے بعد کہ ہر حال میں تم نے دیکھا، یا تم ہر حال میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم جہنم کو دیکھو گے، اور پھر عین الیقین کہ جب تم جہنم کو آنکھوں سے دیکھو گے تو عین الیقین تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس بات میں آئیں گے کہ عین الیقین کیا ہوتی ہے، کیونکہ یقین کے درجات ہوتے ہیں۔ اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر لتسألن، یعنی اللہ کہتا ہے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا اس دن، قیامت کے دن ہر حال میں قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو پھر ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کی تفسیر کی طرف۔ آج ہم سیکنڈ لاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لاسٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی سورہ کی طرف آئیں گے۔ تو تکاثر میں جب ہم آتے ہیں تو بہت زیادہ علماء کہتے ہیں تکاثر جو وہ کثرت سے نکلا ہے، اور قرآن میں بہت زیادہ کثرت طلبی کو منع کیا گیا، اور قرآن میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں، جو منفی ہیں، جو اچھی نہیں، جو تکاثر میں آتی ہیں، اور ہمیں اس تکاثر سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں تو وہی تکاثر کا میں جو فخر ہوتا ہے، فخر، تکبر، اور اس چیز میں آتے ہیں۔ نمبر 2 جب ہم آتے ہیں تو تکاثر یعنی کثرت طلب کرنا، وہی ہم جب کہتے ہیں نا کہ افراط اور تفریط میں آنا، کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی یعنی شرک کرنا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، یا خداوند عالم، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ خداوند عالم حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہتا ہے نا کہ ارباب متفرق خیر، کیا مختلف خدا جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ ایک واحد القہار جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ فخر طلب کرنا، تکاثر یعنی زیادہ طلب کرنا شرک میں، اور دوسری چیز آتی ہے یعنی بہت زیادہ خدا بنانا، یہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک ہی خدا ہے، اور وہ خدا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تکاثر، جو دوسرا تکاثر ہے وہ طلب کرنا، زیادتی طلب کرنا، وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے غذا میں، کھانے میں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ
بنی اسرائیل ابھی جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، وہ ایسی دنیا ہے کہ جو فوڈی ہے، ہم کہیں گے فوڈ بہت زیادہ ہم لوگ کھانے پسند کرتے ہیں، اور نئی نئی ڈشز جو ہیں وہ ایجاد ہو رہی ہیں نا. پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن آج کل نئی نئی ڈشز ایجاد ہو رہی ہیں. اس میں وہ بری بات نہیں ہے کہ نئی نئی ڈشز ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو ایک بہت ہوس کی طرح ایک کھانے کے پیچھے ہی لگ جانا، یہ بری چیز آ جاتی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا بند عالم نے کہا تھا نا، بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے کے اوپر، ہمیں پیاز بھی چاہیے. پھر کہا تھا نا کآثھا فومھا عدسھا بصلھا، ہمیں کیکمبر بھی چاہیے، ہمیں لہسن بھی چاہیے، ہمیں پیاز بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے. ہم اس کھانے پہ اکتفا نہیں کر سکتے. تو تکاثر یعنی کھانے میں اتنا نہیں طلب کریں. کبھی بھی ہوتا ہے مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے جو ڈشز بناتی ہیں اور وہ دیتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، خداوند عالم پسند کرتا ہے. خدا خود کہتا ہے نا کہ میں نے عورت کو ایک صفت دی ہے کہ وہ کھلاتی ہے. رزاق، اللہ کی صفت ہے رزاق، اللہ نے وہ عورت کو دی ہے. اور حدیث میں بھی ملتا ہے، روایات میں بھی ملتا ہے کہ جو عورت کھانا پکا پکا کے اپنی فیملی کو، لوگوں کو کھلاتی ہے، خداوند عالم کو رزاقیت کی صفت جو ہے وہ پسند ہے. وہ عورت کو خداوند عالم کیا کرے گا جب اس دنیا سے جائے گی، تو جنت میں اس کے لیے خاص کک ہوگا اور اس کے لیے کھانا بنائے گا اور اس کو کہے گا تم بیٹھو اور تم کھا لو. تو یہاں پر جو بات آتی ہے بہت زیادہ وہ ہوس میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اتنا 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 کھانا چاہیے، اور پھر وہ اسراف میں آ جاتی ہے. ورنہ کھانے کے لیے جس طرح سے ہماری مائیں کرتی ہیں، ہم کرتے اپنے بچوں کے لیے، اللہ کو پسند ہے. اور پھر تکاثر جو آتی ہے، جو تیسری چیز آتی ہے وہ عمر میں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی وہی یہ ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جو تفرقہ کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ اپنی زندگی کو ہزار ہزار سال چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں جیسے کہتی ہوں اللہ میرے لیے زندگی کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے قرآن کو بھی پورے کے پورے قرآن لے سکوں، اہل بیت کا ذکر لے سکوں، میں نہج البلاغہ لے سکوں، رسول خدا کے خطبے لے سکوں، بی بی زینب کے خطبے لے سکوں، بی بی فاطمہ الزہرا کے تمام اقوال اور ان کے خطبوں کو لے سکوں. تو میرے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے. یہ الگ بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تو مجھے زندگی دو، میں تمہارے لیے اور علم لوں اور علم لوں اور اطاعت کروں اور اس میں تمہارے ہی علم میں غرق ہو جاؤں. وہ الگ ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں اتنی عمر ملے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں، شہوتوں میں، شیطانی باتوں میں گم ہو جائیں. اور پھر وہ عمر جو ہے اس کے لیے اللہ نے کہا تکاثر مال میں. الذی جمع مالا وعدد، وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں وعدد، اور ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو خداوند عالم اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مال کو جمع کیا جائے، ان کو کاؤنٹ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. وہ یہ بھی اسی میں آتا ہے، دنیاوی چیزوں میں. اور پھر گھر میں یہاں پر تبنون بکل ریع آیتن تعبثون، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ گھروں کو طلب کرنے کے لیے بھی خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ وہ تکاثر وہ طلب کرتے تھے بہت زیادہ. ہمیں پتہ ہے کہ قوم عاد اور سمود کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پاس پہاڑ، پورے کا پورا اپنا پہاڑ، اپنی ویلی ہوتی تھی، اپنی ان کے پاس نہریں ہوتی تھیں اور اپنی ساری چیزیں ہوتی تھی. تو خدا نے ان کو دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس پہ نہ رہو، ان کو استعمال نہ کرو. اللہ نے کہا یہ نہیں، تم لے لو جتنی بھی تمہیں چیزیں لینی ہے لے لو، لیکن اللہ کی عبادت کرو، شکر کرو، کہو کہ اللہ نے مجھے دیا. انہوں نے کہا ہم یہ کیوں کہی، ہماری محنت ہے، اللہ نے نہیں دیا سب کچھ. تو وہ اللہ سے ٹکر کھاتے تھے. تو یہاں ان لوگوں کی بات آتی ہے جو اللہ سے ٹکر کھاتے ہیں. لیکن اگر میں گھر کو طلب کرتی ہوں کہ اللہ مجھے تو بڑا گھر دے، زیادہ گھر دے، میں غریبوں کی، مومنوں کی مدد کر سکوں اور مومنوں کو اپنے گھر پہ بلا سکوں، دعوت کر سکوں، تو اس کو خدا پسند کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے پاس بڑا گھر ہے اور وہ مومنوں کی دعوت کرتا ہے، مجلس حسین کرتا ہے، تو اللہ جنت میں اس کو اس سے بڑا گھر دے دے گا. تو یہاں پر کافی پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں، تو میں اس کو کلیئر کرتی ہوئی جاتی ہوں. شہوت کے اندر تکاثر جو ہوتا ہے، جو خدا کو وہ بھی نہیں پسند ہوتا. بہت زیادہ عورتیں اور بہت یہ سب اللہ کو زیادہ وہ نہیں پسند ہوتا. میں دبے لفظوں میں یہی کہنا چاہوں گی، خداوند عالم کہتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ صرف اور صرف حلال اور جائز اپنی چیزوں کو رکھو، اس سے زیادہ نہ بڑھو. فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون. سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے اگر کوئی حلال سے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والا ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی. خداوند عالم کہتے ہیں تکاثر، زیادتی طلب کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک لمٹ کے اندر ہر چیز خدا نے ہمیں عطا کی، اور دنیاوی لیول سے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
اور اخروی لحاظ سے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ زرتم المقابر، اس کو میں نے کیا تھا، یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا اس سورہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 221، 221واں خطبہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس خطبے کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو راوی ابن ابی الحدید کے بارے میں ملتا ہے کہ ابن ابی الحدید اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میں 50 سال کی عمر میں نے ہزار بار اس خطبے کو پڑھا اور اس کی عظمت تک میں نہیں پہنچ پایا، اور اس کی تلاوت میں ہمیشہ کرتا ہوں، جب بھی میں اس کی تلاوت کرتا ہوں تو میں اس کے لیے سجدے میں گر جاتا ہوں، اور اس کے اندر ایک خاص 2 جملے ہیں کہ جو میں یہاں پر پڑھتا ہوں اور مجھے وہ اندر سے کچھ فیل ہوتا ہے۔ ایک ہے آباؤہم یفخرون، کہ کیا تم اپنے باپ دادا کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر بھی فخر کرتے ہو، اور دوسرا ہے ام بعدید الہ کی یتکاثرون، یا تم جو تعداد ہے، یعنی وہی کہ تم جو ہے وہ ہوس اور خواہشات کی جو تعداد اس کو زیادہ طلب کرتے ہو۔ تو یہاں پر وہ لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی حرکتیں اور ان کی وہ ساری چیزیں، یہاں امام علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ان کی وہ جو پہلے والے لوگ گزر گئے، ان کی حرکتوں سے، ان کے جسم سے، ان کی ہر چیزوں سے ہمیں ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ تقاصر کی جو میننگ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، پھر ایک اور چیز میں ہم آتے ہیں یقین کسے کہتے ہیں، پھر وہی آتا ہے کہ سوف تعلمون، عنقریب وہ لوگ جان جائیں گے، وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے اور وہ لوگ جو گھمنڈ اور یا ساری چیزیں کرتے تھے آج کہاں ہیں، جو لوگ زندگیوں کو، شہوت کو، گھروں کو، پیسوں کو، مال ملکیت کو، پراپرٹی کو، بہت زیادہ خداؤں کو جب لوگ طلب کرتے تھے اور بناتے تھے، کہاں گئے ان کے خدا، کہاں گئے ان کی پراپرٹی، کہاں گئے ان کے مال اور دولت، کہاں گئی ان کی زندگی، کہاں سب کچھ تو چلا گیا۔ خدا یہی بتاتا ہے سوف تعلمون، عنقریب جان لو گے، اور وہ لوگ جان گئے۔ تو اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس آیت کے مستاق بنے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے اور ہمیں اللہ سے کہنا ہے اللہ ہر وہ چیز مجھے چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے، لیکن چاہیے تاکہ میں تمہاری راہ میں خرچ کر سکوں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا۔ پھر آتا ہے یقین کہتے ہیں وہی یقین یعنی جو قلبی یقین ہوتا ہے، قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے تصور، ایک ہوتا ہے تصدیق، اور تصور ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ وچار کرتے، جو ہماری سوچ میں چیزیں آتی ہیں ہم اس کو تصور کہتے ہیں، اور وہ چیزیں جو میں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہاتھوں میں آ رہا ہے، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ جو 100% مجھے یقین ہے کہ یہ چیز ہے، میں دیکھ رہی ہوں اور یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے ہٹ نہیں سکتے، اور کوئی مجھے کہہ نہیں سکتے تمہارے اس ہاتھ میں جو 100 انگلیاں ہیں، 10 انگلیاں ہیں، نہیں، میرے 5 ہی، کچھ بھی کوئی کہے لیکن میں کہوں گی 5 ہی ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں یقین۔ اچھا جی، پھر یقین، یہاں پر یقین کے درجات ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یقین جو ہے وہ قرآن میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور تھوڑی سی آواز آ رہی ہے ہمارے پاس، بہت تیز ابھی بارش ہو رہی ہے اور شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی آواز میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت ہمارے پاس ہمیشہ بارش ہوتی ہے لیکن آج کچھ زیادہ ہی بارش ہو رہی ہے۔ چلیے جی، ہم اپنے اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یقین کے بارے میں آتے ہیں۔ تو ہم نے اس سورہ میں دیکھا یقین کے بارے میں، علم الیقین، عین الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی پھر کہتا ہے اگر وہ جان لیتے، اگر تم لوگ جان لیتے کہ علم الیقین، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین۔ تو یہاں پر جب یقین کی بات ہم آتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں؟ ایک ہے کہ یقین جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل کی بات کرتے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے حق الیقین، اور ایک ہے عین الیقین۔ ہم نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 میں بھی پڑھا ہے کہ یقین کے مرحلے، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یقین کے جو ہے وہ 3 مرحلے ہیں، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ انسان جب کسی دھوئیں کو دیکھتا ہے تو دھواں کیا کہتا ہے، دیکھتا ہے جب دھواں ہے تو دھوئیں کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یہاں آگ ہوگی، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔
یہ ہے ہمارے پاس علم الیقین۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جب وہ دھوئیں سے آگے بڑھ کر دیکھتا ہے آگ بھی جل رہی ہے، اور جب آگ کے اوپر آتا ہے دیکھتا ہے سامنے آگ جل رہی ہے، تو وہ جو آگ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے عین الیقین۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے اور اس آگ کی تپش کو، اس آگ کے جلن کو محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو علم یقین جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، اور پھر عین الیقین جو ہے وہ دوسرا سٹیپ ہے، اور حق الیقین جو ہے وہ لاسٹ ہے، وہ سب سے ہائی لیول ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم یہ کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھے گا۔ ابھی یہاں پر ایک اور چیز میں آتے ہیں کہ جب ہم اللہ کہتا ہے کہ ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، ہر حال میں تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ علماء اس بات میں آتے ہیں کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا، تو یہاں پر آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ روٹی اور پانی اور روٹی کی بات نہیں کرے گا، کھانے اور پینے کی بات نہیں کرے گا، رزق کی بات نہیں کرے گا، نوالوں کی بات نہیں کرے گا کہ تم نے کتنے نوالے کھائے، اللہ گنتا نہیں ہمارے نوالے۔ لیکن یہاں خداوند عالم کے بارے میں کہتے ہیں بہت زیادہ علماء کہ یہاں جو خدا کہہ رہا ہے نا کہ تم سے سوال ہوگا، وہ جو سوال ہے وہ کھانے پینے کا نہیں، یہ کبھی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ چیز میچ نہیں کرتی کہ وہ ہم سے یہ سوال کرے کہ تم نے کتنے نوالے کھائے، تم نے روٹی کھائی، پانی پیا، نہیں، وہ سوال کھانے پینے کا نہیں کرے گا، کبھی ہے اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ جو یہاں پر سوال کی بات آتی ہے وہ ہے ولایت کے بارے میں، تمہارے رہبر کے بارے میں، تمہارے امام کے بارے میں کہ تم نے کتنی امام کی اطاعت کی۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا تو امام نے کہا نہیں، میرا رب جو ہے وہ کبھی ہے کہ اللہ جو ہے لوگوں سے کھانے پینے کے بارے میں سوال کریے، ان نعمتوں کا میرا رب سوال نہیں کرے گا، اسراف کا کرے گا۔ لیکن یہاں جب مولا سے پوچھا گیا تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں خداوند عالم جو سوال کرے گا وہ رہبر امام کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جب ہم تکاثر میں آتے ہیں نا، صرف اور صرف یہاں جیسے میں نے کافی چیزیں بتائی ان کے بارے میں نہیں آتا، بلکہ آتا ہے کہ نفرتوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ جیسے گروپ میں آپس میں ایک دوسرے کی نفرتیں ہوتی ہیں نا، ایک شدید نفرت کرتے، یہ اس کی بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا ایک اور چیز بھی آیا کہ خداوند عالم نے ہمیں صاف صاف بتا بھی دیا ہے کہ دیکھو جب لوگ طاقت آ جاتی ہے ان کی اولاد کی اور دولت کی، تو خبردار لا تلہکم اموالکم اولادکم، کہ ایسے نہ ہو کہ تمہیں ہلاک کر دے اولاد کی زیادتی، یا اولاد یا پھر اولاد کے عشق اور محبت اور دولت کی طلب، چاہت، عشق۔ کیونکہ اگر اولاد جو ہے وہ دنیاوی ہی، صرف دنیاوی ہی لیول پہ ہم نے رکھا ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم نے کوئی چیز نہیں دیا، آخرت کے لیے ہم نے تیار نہیں کیا، اپنے امام کے لیے تیار نہیں کیا، تو وہ ایک ہلاکت ہے۔ اور مال بھی بالکل اسی طریقے سے آتا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت یہ ہمیں سورہ ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے مال کو صندوقوں میں بند کر کے نہیں رکھنا ہے، تقاصر جمع نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک پیغام ہو گیا، اور دوسرا پیغام جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے۔ بس یہاں پر یہی آتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں فخر نہیں، تکبر نہیں کرنی چاہیے، اور جو مال ہے النعیم، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، وہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، یہ صرف اللہ اس لیے بھی سوال کرے گا کہ یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ سے غافل تو نہیں کر رہی ہیں، ہم نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے غافل تو نہیں ہیں، بلکہ وہ نعمتیں جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک حتیٰ زرتم المقابر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریڈی کرنا چاہیے کہ قبروں میں بھی انسان جائے گا، اور بے خبر، یہاں کہتا ہے نا کلا لو تعلمون، بے خبر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں انحراف میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب قبروں میں جانا ہے تو وہاں پتہ ہی چل جائے گا، تو بہتر ہے وہاں پتہ چلے، ہم یہاں سے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں۔ اور یہاں پر خداوند عالم جو کلا ثم کلا بار بار کہتا ہے، یہاں اللہ جو ہمارے دماغوں کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھو ہوش میں آؤ، خبردار، یہاں خبردار، ابھی بھی ہو، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، کہ تم جاگو اور دیکھو حق اور حقیقت کیا ہے، خراب لوگ اور جو غلط رستے پر لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یہاں پر لو تعلمون علم الیقین، تھوڑے سے اس کے پوائنٹس بتاتی ہوں کہ یقین جو ہے وہ یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو محفوظ کرتا ہے، اور اپنے اندر جو ہے وہ ہمیں یقین لانا چاہیے۔ درجات ہیں نا
علم الیقین، عین الیقین اور پھر حق الیقین. اس دنیا سے ریڈی ہو کر چلے جائیں تو پھر آخرت میں ان کی پھر مرنے کے بعد کوئی مشکل پیش نہیں آئیں گے. اور یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ تکاثر و تفاخر، تکاثر اور تفاخر کی سزا ہے. لترون الجحیم، ہر حال میں اس کو پنش ملے گی. تفاخر اور تکاثر پنش ہے 100% اس کی پنش ہے. اور پھر یہاں آتے ہیں کہ عاقبت کے بارے میں ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے اور یقین جو ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے. لو تعلمون علم الیقین میں بھی آتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہے، الہاکم التکاثر یعنی فضول اور بیہودہ چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو بیزی رکھ کر پھر ہم جو اللہ کی وہی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین سے محروم نہیں ہونا چاہیے. یقین کے درجات ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں ایسے فوراً ہاتھ میں ساری چیزیں پکی پکائی چیزیں نہیں ملے گی. اور قیامت جو ہے وہ حساب اور کتاب کا دن ہے جو ہمیں ملے گا. تو یہ ہمارے پاس جو پوائنٹس تھے وہ سورہ تکاثر کے باقی ایک لاسٹ پروگرام ہوگا اس پہ بھی ہم کریں گے. اور آپ سب کو آخر میں مبارک ہو ولادت مولا علی اکبر علیہ السلام کی. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں کو علی اکبر کا اے اللہ تابع بنا اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ. صلی اللہ علیہ محمد و